حضرات مکرم، میں نے آپ کے سامنے جو سورۃ کوثر تلاوت کی اس کے پس منظر میں بھی چونکہ مجھے وہی کچھ بیان کرنا ہے، تو اس لیے میں بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہی تسلسل جاری رہے۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہاں صف ماتم بچ جاتی تھی، رونا پیٹنا ہوتا تھا، آہوزاری ہوتی تھی، بیٹی کا باپ کہلانا لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ اس ذلت سے بچنے کے لیے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، بلکہ زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ قدرت خدا کی دیکھیے، ایسے ماحول میں جہاں بچی کا باپ ہونا سبب رسوائی تھا، وہاں اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ بیٹے دیے تو صحیح، لیکن دے کر واپس لے لیے، کم سنی میں، 9 عمری میں شیر خارگی کے عالم میں واپس لے لیے۔ کوئی بھی بچہ عالم شباب کو نہیں پہنچا۔ آخر کیا سبب ہوگا، کیا علت ہوگی، کیا وجہ ہوگی؟ ایک وجہ تو علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ یہ دراصل ختم نبوت پر دلالت ہے، کیونکہ کتنے ایسے انبیاء کرام ہیں جو خود بھی نبی ہیں تو ان کے صاحبزادے بھی نبی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، خود نبی ہیں تو ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق دونوں نبی ہیں۔ اگر حضرت یعقوب نبی ہے تو آپ کے فرزند حضرت یوسف بھی نبی ہیں۔ اگر حضرت داؤد نبی ہے تو آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان بھی نبی ہیں۔ تو ایسی کتنی مثالیں ہیں، باپ نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے، لیکن چونکہ در نبوت میرے نبی پر اب بند ہو چکا ہے، اب کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آنا، تو اس لیے رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، اے محبوب اگر تیرا بیٹا ہو عالم شباب کو پہنچے، نبی تو نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کوئی سوچے کہ یہ عظمت میرے نبی کو نہیں ملی کہ ان کی اولاد بھی نبی ہوتی، جبکہ فلاں انبیاء کو یہ عزت اور عظمت ملی تھی۔ تو اے محبوب میں تجھے بیٹے دے کے واپس لے لوں گا، لیکن تیری عظمت پر کوئی انگوش نمائی کرے یہ گوارا نہیں کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات محترم، ایک سبب تو یہ ہوا کہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے یہ چیز کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، بیٹے دے کے واپس لے لیے ہیں۔ دوسری دلیل بھی میں عرض کرتا چلوں، میں عرض کرتا ہوں کہ گزارش یہ ہے، میرے نبی کی تعلیمات کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے آقا اپنی امت کو درس عمل بعد میں دیتے ہیں، پہلے خود عمل کر کے دکھاتے ہیں، اس کا عملی نمونہ سامنے رکھتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ میں پرسنل نہیں ہو رہا، کسی پر ذاتی حملہ نہیں کر رہا، یہ ہم لوگوں کا ماشاءاللہ قومی شعار ہے، ہمارا انداز ہے، ہماری سوچ کے زاویے ایسے ہیں۔ کوئی بھی ہمارا قومی لیڈر کیوں نہ ہو، کہتے ہیں ہم ملک و قوم کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے۔ پہلے قطرے کی بات کوئی نہیں کرتا، سب آخری قطرے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرات اکرم، ہمارا یہ طریقہ ہے دوسروں کو درس دینے میں، دوسروں کو نصیحت کرنے میں اور باتیں گھڑنے بنانے میں تو ہمارا کوئی ثانی نہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ جناب محترم، میرے نبی کا کمال یہ ہے، پہلے عمل کا درس خود عملی صورت میں پیش کرتے ہیں اور پھر تعلیم دیتے ہیں۔ اگر ہمیں حکم دیا کہ تم 5 وقت نماز پڑھو تو خود میرے نبی پر 6 نمازیں فرض تھیں، تہجد کی نماز بھی فرض تھی، اور اس کے علاوہ جو نوافل کی کیفیت ہے، جو رات بھر قیام کا عالم ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اگر ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے مال کا 40واں حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور زکات دینی ہے، تو خود میرے نبی نے اپنا سارا گھر خدا کی راہ میں لوٹا کے دکھایا۔ اگر ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے ماہ رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں، 1 مہینہ سال بھر میں روزہ رکھنا ہے، تو میرے آقا نے خود صوم وصال رکھ کے دکھایا 70 دن تک۔ ذرا یہاں پر یہ اس بات کو
میں تھوڑا سا ایمفیسائز کرنا چاہوں گا، زور دے کے بیان کرنا چاہوں گا، آپ کی خاص طور پر توجہ کا طلبگار ہوں گا۔ وہ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل حدیث کہلاتے ہیں اور ان کو اپنے مقصد کے لیے کوئی حدیث ایسی مل جائے جسے وہ کھینچ تان کر اپنے مقصد کے لیے پیش کر سکے تو وہ حدیث کی کتابیں بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتے ہیں، جاؤ گلیوں میں کوچوں میں لوگوں کو پڑھواؤ یہ حدیث ہے، اور اگر بخاری کی حدیث ہو تو سبحان اللہ وہ پھر نہلے پہ دہلا ہے۔ جناب مکرم ان سے سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں یہ بخاری میں بھی ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، یہ نسائی میں بھی ہے، یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، یہ موطا امام مالک میں بھی ہے، حدیث کی تمام معتبر کتابوں میں ہے، اور ایک حدیث نہیں ہے جسے ہر محدث نے کوٹ کر دیا ہو، نہیں، بخاری شریف کے 5 صفحات پر مسلسل یہی حدیث چل رہی ہے، مختلف الفاظ میں مروی ہے، مختلف راویوں سے مروی ہے۔ سسپینس خاصا کریٹ کر سکا، آپ حدیث بھی بیان کر دوں۔ حضرات مکرم میرے آقا 70 دن تک صوم وصال رکھتے تھے۔ کیا مطلب؟ صوم وصال کسے کہتے ہیں؟ مسلسل روزے، روزہ رکھا، پھر سحر افطاری نہیں کی، سحری نہیں کھائی، کھانے پینے کا کوئی گیپ، کوئی وقفہ، کوئی پروگرام درمیان میں نہیں آیا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا، پھر تیسرا روزہ شروع ہو گیا، 70 دن تک بغیر کھائے پیے روزہ چل رہا ہے، اور صحابہ کرام کی عادت تھی وہ نبی کریم کی ہر سنت کو اپنانا چاہتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ آسان سنتیں اپنا لی اور مشکل چھوڑ دی۔ معاف کیجیے، یہ بات اصولی طور پر درست ہے کہ مشکل سنتیں ہر شخص نہیں اپنا سکتا۔ میں تانا نہیں دے رہا، باتیں نہیں بنا رہا، آوازہ کسنا سب سے آسان کام ہے، عمل کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مشکل حدیثوں پر، مشکل سنتوں پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن یارو ممکن نہ صحیح کم از کم وہ بتانا تو چاہیے نا۔ ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے، یہ نہیں بتاتے کہ کم کھانا بھی سنت ہے، یہ تو بتاتے ہیں کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، یہ نہیں بتاتے کہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودنا یہ بھی سنت ہے، یہ تو بتاتے ہیں کہ پگڑی باندھنا سنت ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اگر کافروں کا زور ہو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے، ہار ماننے کی بجائے، ہتھیار ڈالنے کی بجائے ارے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر جانا یہ بھی سنت ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن کم از کم بتاؤ تو صحیح، نہ جانے کب اللہ کس کو توفیق عطا فرما دے۔ معاف کیجیے، بات سے بات نکلتی ہے پھر کہیں دور جا پہنچتی ہے، میں رش خیال کو کھیل کھال کے واپس لاتا ہوں، پھر سلسلہ کلام کا کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کی عادت تھی وہ سرکار کی ہر سنت کو اپنانا چاہتے تھے، انہوں نے جب دیکھا میرے آقا 70 دن تک روزہ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بھی رکھیں گے۔ ایک دن میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ صحابی ہیں، نحیف و نزار ہیں، لاغر و ناتما ہے، کمزور ہے، بولنا مشکل ہے، اٹھنا دوپہر ہے، چلتے ہیں گر پڑتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ بتایا سرکار یہ آپ کی طرح صوم وصال رکھنے چلے ہیں اور آج تیسرا چوتھا دن ہے اور یہ حالت ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لستو کا احد منکم، میں تم میں سے کسی ایک جیسا بھی نہیں ہوں۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت لستو مثلکم، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ تیسری روایت لستو کا ہیئتکم، میں تو تمہاری شکل پر بھی نہیں ہوں۔ حضرات مکرم یہ روایتیں تو بے شمار ہے، اور ظاہر ہے کہ میں کوئی حافظ حدیث نہیں ہوں، نہ کوئی باقاعدہ عالم دین ہوں کہ میں یہ تمام چراغ آپ کے سامنے جلا سکوں، لیکن صرف ایک روایت اور پیش کرتا چلوں۔ حضرات مکرم ایک سیدھا سادہ بیان ہوتا ہے اور ایک چیلنج ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی کھڑا ہو کے کہے میں اس علاقے کا سب سے طاقتور جوان ہوں تو ممکن ہے لوگ کہیں یار بڑھ کے مار رہا ہے، مارنے تو باہر نکلے گا پھر دیکھ لیں گے۔ لیکن اگر کوئی نوجوان یہاں کھڑا ہو کے چیلنج کرے کہ میں سب سے طاقتور نوجوان ہوں اور اگر کوئی میرے جوڑ کا ہو آئے ذرا میدان میں ذرا بتائے کون ہے، اور وہ للکارے بلائے اور کوئی اس کے مقابلے میں نہ آئے، پھر تو ماننا پڑے گا کہ سب سے طاقتور وہی ہے۔
یعنی اگر کوئی چیلنج کرے اور چیلنج کا جواب نہ ملے تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ وہ چیلنج درست۔ ارے یہاں تو میرے آقا نے سیدھا سادہ بیان کیا، لستو کہا منکم لستو مثلکم لستو کہیتکم، پھر میرے آقا چیلنج کرتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ چیلنج ہے یہ نہیں ہے، اور یہ چیلنج کسے ہے؟ تمہیں اور مجھے نہیں ہے، یہ صدیق اکبر کو ہے، فاروق اعظم کو ہے، عثمان غنی کو ہے، حیدر کرار کو ہے، جلیل القدر صحابہ کو ہے۔ ارے وہ صحابی تو نہیں کہہ سکے کہ سرکار آپ کمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی صحابی نے نہیں کہا، لیکن آج کا مولوی ضرور کہتا ہے۔ حضرات مکرم، جب صحابیوں کا ذکر نکلا ہے تو ایک بات میں مزید عرض کرتا چلوں انشاءاللہ العزیز۔ دراصل میری ایک مجبوری ہے، جو بات ذہن میں آتی ہے کہہ گزرتا ہوں، نہ جانے پھر موقع ملے نہ ملے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رب کائنات بے شک عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ عزت دینے والا تو وہی ہے، لیکن دیتا محبوب کے صدقے میں۔ اور یہ خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، یہ جوش کتابت نہیں ہے، یہ زور بیان نہیں ہے، نہیں، ارے یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کا ایک مختلف زاویہ نظر اپنانا پڑے گا، مختلف انداز اپنانا پڑے گا۔ قرآن پڑھیے، رب کائنات فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم نمازی بڑے اچھے ہو، بڑے خوشبو و خضوع سے نماز پڑھتے ہو، بڑی عالیشان مسجدیں تعمیر کرتے ہو، اتنی نمازیں پڑھتے ہو تمہاری پیشانیاں گواہی دینے لگتی ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم روزے دار بڑے اچھے ہو، سحری اور افطاری کا بڑا انتظام کرتے ہو، روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے ہو۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم حاجی بڑے اچھے ہو، زرے کثیر خرچ کر کے جاتے ہو حج کرنے، تم عالیشان مکانات میں رہنے کے عادی ہو، لیکن جا کے خیموں کا شہر آباد کرتے ہو، ویرانے بساتے ہو۔ تمہیں فیشن کا، اچھی تراش خراش کا لباس پہننے کا شوق ہے، لیکن تم دو چادریں کفن کی صورت میں لپیٹ لیتے ہو۔ ممکن ہے تم تاج و تخت کے وارث ہو، لیکن تاج و تخت چھوڑ کے ننگے سر ننگے پاؤں نکل کھڑے ہوتے ہو۔ ممکن ہے تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کا توتی بولتا ہو، لیکن تم دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہو، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیوانہ بار لگاتے پھرتے ہو۔ اللہ نے یہ سب کچھ نہیں فرمایا، اس نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم امت سب سے اچھی ہو۔ امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے تم سب سے اچھے اس لیے ہو کہ میرے محبوب کی امت یہ ہو۔ السلام علیکم۔ ایسی پیاری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔